جیپنیز 6 سال نا اپنے بچے پہ محنت کرتے ہیں اسکولوں میں, صرف تمیز سکھاتے ہیں ان کو 6 سال, ایٹیٹیوڈ, ایجوکیشن کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. انہوں نے اپنی سوسائٹی کو اسٹیبل کیا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے سوں ساں والی, جو ابھی میں نے بیان میں کہا. سانسوں ہے یا سوساں میں بھول گیا, ایسا نہ کوئی بولے کہ وہ سانسو تھا آپ نے سوساں کیوں بنا دیا, تو دونوں تقریباً ایسا نہ الٹا ہو رہا ہو نا, سوساں ایکسکیوز می کو بول رہے ہو, سانسوں ایکسکیوز می کا الٹا ہو رہا ہو, وہ پھر خطرناک ہو جائے گا. بہرحال تو انہوں نے ڈسپلن سکھایا. جب ایٹم بم گرا تھا نا جاپان میں, تو انہوں نے یو ٹرن لیا کہ اب لڑنا بھڑنا نہیں ہے, بدماشی نہیں, اب ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارنے, اپنی قوم کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی, اور وہ ہوگا, اور اسکولوں پہ محنت, لائن, قطار, کوئی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا, پیسوں کے لین دین میں ایک نمبر ہی. اب 6 سال بچوں کو اسکول میں انہوں نے سکھایا, بہت اچھا چل رہا تھا. ایک غلطی ہو گئی ان سے کہ کوانٹٹی کو فوکس کرو, کوالٹی کو فوکس سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. حالانکہ اگر ایک فریم ورک بنا دیا جائے نا, تو بچے 1 کروڑ ہوں یا 1 ارب ہوں, ان کی تربیت برابر ہوتی ہے. دیکھو جاپان کی آبادی تقریباً 14 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی, تو آپ کیا سمجھتے ہو 14 کروڑ کو سنبھالنا کیا آسان کام ہے؟ وہ بھی تو ٹھیک ٹھاک مشکل ہے نا. یا 14 کروڑ بچوں کی تربیت آسان ہے کیا؟ لیکن جب ایک سسٹم بنا دیا جائے, تو اس سسٹم سے 14 کروڑ گزر کے نکلیں یا 28 کروڑ یا 1 ارب نکلیں, وہ سب ایک ہی جیسے ہوں گے. اور اگر ایک سسٹم نہیں ہے تو 14 کروڑ کے 1 لاکھ بھی ہوں گے, وہ بھی چور ڈاکو بنیں گے. تو جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہی نہیں ہے, ان کے 2 بچے بھی چور ڈاکو بنتے ہیں. جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہے, بھائی 18-20 بھی کچھ, وہ ایک سسٹم کے تحت گزر رہے ہیں نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. چائنا کی آبادی کوئی کم ہے کیا؟ 1 ارب آبادی ہے, ایک سسٹمیٹک لائف ہے ان کی. جاپان کی آبادی 14 کروڑ بھی کوئی کم تھوڑی ہے, ایک لائف ہے ان کی. تو اسکول زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ڈبل ہو جائیں گے اسکول. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب ڈبل ہوں گے تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ تو بھائی جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو جوان جو کما کے دے رہے ہیں اسٹیٹ کو, وہ جوانوں کی تعداد بھی آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی؟ ڈبل ہو جائے گی. تو ایک سسٹم ہے قدرت کا, ایسا نہیں ہے کہ بچے بڑھ رہے ہیں تو وسائل گھٹ رہے ہیں. وسائل تو انسان پیدا کر کے دیتے ہیں, وسائل تو انسان پیدا کرتے ہیں نا. تو انسان خود بخود زیادہ تعداد ہے, اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اس نظام میں ٹانگ اڑائیں گے تو بیڑا غرق ہوگا. تو کیونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے, تو جب انسانی عقل خدائی تعلیمات کے تابع ہو کے چلتی ہے تو بہت خاندانی ہوتی ہے وہ. جب اللہ سے آگے نکلو گے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب خود بھگتو. تو جاپان نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کیے, خدائی تعلیمات کی خلاف ورزی کہاں ہوئی کہ بچے 2 ہی اچھے, جو اللہ کی تعلیمات نہیں ہے, جو گاڈ کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے میاں بیوی کو بنایا اس لیے کہ نسل بڑھائے یہ, اور انسان تو مقصود کائنات ہے. ہر جانور کی نسل روکی جا سکتی ہے, انسانوں کی نسل تو مقصود کائنات کو روک رہے ہو آپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کی شادی ہے, ولیمہ ہے, سارا کراؤڈ آ رہا ہے, دولہا دلہن کو روک رہے ہو آپ آنے سے, جن کے لیے یہ ہال سجایا گیا کہ بھئی چونکہ افراد زیادہ ہو گئے, دولہا نہیں آئے گا. اب دولہا باہر کھانا کھائے گا, اتنا کھانا نہیں ہمارا. دولہا کہے گا میرے لیے تو سجایا گیا سب کچھ, دلہن کہے گی میرے لیے تو بنایا گیا. تو اس پوری کائنات کو بنایا گیا انسان کے لیے, اس کو روک رہے ہو آنے سے, اور بکروں کی تعداد بڑھا رہے ہو, مرغیوں کی انڈے بڑھا رہے ہو. مرغیاں جو بیچاری مرغی جو 6 مہینے میں 10 انڈے دیتی تھی, اس کو ٹیکا لگا کے 365 انڈے نکال لیے اس سے. تو ہر چیز, تو یہ تو مقصود کائنات ہے. تو یہاں چونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں تھی, جاپانیوں سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کوانٹٹی کو فوکس کرو, کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرو. نتیجہ آپ کے سامنے, اتنا خطرناک نتیجہ ہے. وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ یار نسل کسی طرح بڑھائی. پتہ ہے